نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. صدق الله العظيم. اخیر میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجیے اپنے رب کے فیصلے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہے کہ مصیبتیں آتی تھیں، دشمنوں کی طرف سے بھی لعن طعن اور جو مصیبت کی چیزیں ہوتی تھیں سب وہ پیش کرتے ہی رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو صبر دلا رہے ہیں، صبر کی تلقین فرما رہے ہیں۔ جو ہمارے لیے صبر کی تلقین ہے وہی نبی کے لیے بھی صبر کی تلقین ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، سب کوئی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کے ساتھ۔ رب کا فیصلہ جب ہے تو آپ کو بھی ماننا ہے، جیسے پوری امت مخلوق کو ماننا ہے، آپ کو بھی ہماری بات کو ماننا ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اپنے رب اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کے لیے، اور جو کچھ یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں ان سے ہرگز بھی پریشان نہ ہو۔ فیصلے کر رہے ہیں جو دشمن ہیں تو فیصلے مخالفت کریں ہی گے۔ نبی کو اتنی تعلیم ہے مولانا، زبردست تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن شریف ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے موعظت ہے، سب کے لیے رہبری ہے۔ یہ جو کچھ وہ سازشیں کر رہے ہیں ان سے ہرگز آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ تو ہماری حفاظت میں ہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ وہ تھوڑا بہت چیٹیں آ جائیں تو اس کی پرواہ نہ کیجیے، کیونکہ اسی میں آپ کی ترقی ہے، صبر، کیونکہ آپ تو ہماری حفاظت میں ہیں۔ پھر کس بات کا ڈر ہے؟ اور اگر طبعی تاثرات سے دل پر کچھ ملال ہو، بوجھ ہو، تو اپنے رب کی تسبیح کیجیے۔ طبعی طور سے ہر شخص کو، نبی کو بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہر آدمی متاثر ہوتا ہے، نبی پر بھی مصیبت آتی رہتی تھی، اس وقت بھی آپ کو صبر کی تلقین فرمایا کہ راستہ یہی ہے، خدا تک پہنچنے کا، عافیت کا یہی ہے۔ ان سے ہرگز پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ تو ہماری حفاظت میں ہیں۔ سب سے بڑی خوبی تو یہی ہے کہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ ابھی کوئی کتنے مکان ہے معلوم ہے کہ ایسے لوگ پولیس کا پہرا ہمارے پر فرقہ ہے، آدمی مطمئن ہو جائے گا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہماری حفاظت میں آپ ہیں۔ اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھے، کیونکہ آپ تو ہماری حفاظت میں ہیں، پھر کس بات کا ڈر ہے؟ اور اگر طبعی تاثرات سے دل پر کچھ ملال اور بوجھ ہو تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں لگے رہیے، اللہ کو یاد کیجیے۔ ایک نہ ایک دن آسانیاں آئیں گی، الفتیں دور ہوں گی، سہولتیں آئیں گی، گھبرائیے نہیں۔ نبی کو یہ تعلیم، کچھ ملال ہو اور بوجھ ہو تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں لگے رہیے۔ جس وقت کہ آپ اٹھیں سو کر تہجد کے وقت یا مجلس سے، اور رات کے کسی وقت بھی یاد آ جائے تو ہم کو یاد کیجیے، جب بھی ہو۔ ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کہ بھائی تہجد کے لیے خاص نہیں متوجہ ہونے کا، تو عشاء کے وقت بھی متوجہ ہو سکتے ہو، اللہ تو ہر وقت جاگ رہا ہے، بیدار ہے۔ یہ نہیں کہ آپ تہجد نہایت متبرک وقت ہے، بہت سنا ہی آپ نے، کتنی خوبیاں اس کے اندر ہیں، کتنی برکات ہیں۔
مگر اور دل کے اور حصے ایسے نہیں کہ اس میں اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوا جائے. اللہ کے لیے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، رات میں تو اللہ جاگتا ہے. اس وجہ سے ہے کہ ہم کو نیند آتی ہے لیکن اللہ تو جاگتا ہے، اور اس وقت ہم کو بھی نیند نہیں آ رہی ہے اور اللہ تو جاگ ہی رہا ہے، تو کیا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ اللہ کی طرف توجہ بہت بڑی حصے میں بھی اس کی پاکی و حمد کیا کیجیے. مثلا عشاء کا وقت بھی کیجیے، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی، جو کہ وقت فجر ہے، ستارے ڈوب گئے، سورج نکل رہا ہے، اس وقت بھی دیا وہی عشاء کا وقت جو وقت فجر ہے. ان اوقات میں نماز خدا کے حمد و ثنا تسبیح کے بوجھ کو کم کر دے گی. ان اوقات میں نماز خدا کے حمد و ثنا و تسبیح قلب کے بوجھ کو کم کر دے گی. یہ ہے علاج. صحابہ کوئی علاج تھا، ہم لوگ کے لیے نہیں علاج ہے. ان اوقات میں نماز خدا کے حمد و ثنا تسبیح قلب کے بوجھ کو کم کر دے گی، اور رجوع اللہ کی نعمت سے ایسی فرحت حاصل، اور رجوع اللہ کے نعمت سے ایسی فرحت نصیب ہوگی کہ ظاہری احوال و واقعات سے دل پر واقع ہونے والا بوجھ اور غم کم ہو جائے گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم سب لوگوں کو اس دولت سے معلومات ہے. اللہ کے یہاں سب کا علاج موجود ہے، بس وقت ہے جب جس کے لیے وقت مقرر جو ہے اسی وقت پر ہوگا. وسبح بحمد ربک حین تقوم. یہ تفسیر میں اکثر مفسرین تہجد کے وقت مراد لیتے ہیں، حین تقوم، جیسے کہ حدیث عبادہ ابن الصامت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کے درمیان کسی حصے میں بیدار ہو اور یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. پھر اس کے بعد یہ کہے، رب اغفر لی، ہماری مغفرت سے، یا کوئی اور دعا مانگے، رب اغفر لی نہیں بلکہ جو وہی دعا، کتنی فضیلت کی چیز ہے. اپنے نبی کو یہ علاج بتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. علاج تو وہی رہے گا، کرونا کا علاج وزیر اعظم کا الگ ہوگا اور دوسرے کا الگ ہوگا، اسی کا علاج ہے. علاج ایک ہی رہے گا. جو صبر اور سکون جو ہم کے لیے وہی نبی کے لیے بھی ہے. اب وہ عمل کرتے ہم نہیں کرتے، بس یہی فرق ہے. علاج تو وہی یعنی تسلیم. وہاں بھی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقت قریب آپ کا ہے، فوج در فوج جو مسلمان ہو رہے ہیں. اب آپ کا آخری وقت ہے، آپ کو جانے کا وقت ہے. کیا حکم ہوا؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. آپ تسبیح کیجیے، وہاں بھی یہی اور مغفرت کیجیے. جب یہ آیت نازل ہوئی سورت، تو غالباً حضرت عباس سے کسی نے کہا کہ اس آیت سے ہمیں کیا سمجھا ہے؟ کیا حضور کا وقت قریب ہے؟ تو انہوں نے کہا کیسے سمجھا؟ ابن عباس یہ تو کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخر میں استغفر اللہ پڑھتے ہیں، ہر وقت میں. جہاں سے نماز کے بعد بھی استغفر اللہ 3 مرتبہ ہے. تو آپ کا معمول ہے کہ ہر کام کے آخر میں استغفر اللہ. تو اللہ کا حکم ہوا ہے کہ آپ کا آخری وقت ہے استغفار کرنا کیجیے. بس سب بھی بہت خوش ہوئے لوگ. حضرت عباس نے غالباً بنی بات کی، ابو بکر صدیق نے کہی. بس سب بھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان. یہ کوئی
یہ کوئی بھی دعا مانگے یا کوئی بھی دعا مانگے تو ضرور اس کی دعا قبول کی جائے گی. یہی نہیں فلی ہی نہیں، بس کوئی بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ. حضرت مجاہد نے ہی نہ تقوم سے مجلس سے اٹھنا مراد لیا ہے. یہ مجلس سے اٹھو یہ دعا پڑھو، یہ بھی ایک دو نماز تھا. اور کلمات سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وہ کفارے مجلس فرمایا گیا ہے. وہ اس بار نجوم کی تفسیر میں ابن عباس سے فجر کی 2 سنتیں بھی مراد لی گئی ہیں. یہ بھی اسی میں داخل ہے. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 رکعتوں سے کسی بھی سنت یا نفل کی پابندی کرتے نہیں دیکھا. فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت، اس کی بڑی اہمیت تھی اور بڑے اس کے فضائل کا بیان کیا تھا. اس میں روزی کی وسعت بھی ہے نا. گھر پڑھ کے 3 چیزیں ہیں. ایک تو یادی مراکل فلاح میں یہ روایت ہے تو بڑا اہتمام کیا تھا. دیکھو بھائی فجر کی سنت گھر پڑھ کے جاؤ تو یہ ہوگا. روزی میں بس ہر کرتا آپ نے 2 چیزیں اور بھی ہیں، اس کو دیکھ لیجیے گا. بارہ وہاں نقل کریے تو اچھا ہے. یہ تفسیر میں حضرت عباس سے فجر کی 2 سنتیں بھی بیان کی گئی ہیں. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 رکعتوں سے زیادہ کسی بھی سنت یا نفل کی پابندی کرتے نہیں دیکھا. تب میں تفسیر و سورۃ تو یہ تھا مختلف کل تو بیان کر چکا تھا نا، لیکن ان کا ذرا انداز الگ ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو بھی سنا دیا. بات وہی کہی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ جو وظائف ہیں، جو اعمال ہیں، اس کی جزاؤں پر بھی یقین عطا فرمائے. اعمال ہیں اور جزائیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اعمال بھی بیان کیے ہیں اور جزائیں بھی بیان فرمائے. جسے اعمال کو لیتے ہیں جزاؤں پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ جب ہم یہ اعمال کریں گے تو یہ جزائیں ہم کو ملیں گی. ایمان، یقین، تصدیق جو حضرت باب معمول کر. جب یہ روایت دیکھا انہوں نے کہ فجر کی سنت گھر میں پڑھنے سے یہ ثواب ہے تو بعد اس کا معمول رکھتے تھے، بتلاتے بھی تھے. حضرت بہت ہی پابند تھے ان چیزوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کم بولا کرو، اب ہم نے کم بولنا شروع کر دیا. ڈاکٹر نے کہا کچھ ہے تو نہیں لیکن احتیاط تو کرنی ہے. کل تو لوگ ڈر گئے تھے روز کو. ڈاکٹر دیکھ آئے گیا، اس نے سب کیا، کہا نہیں کوئی بات نہیں، بڑا احتیاط تو کا ہی ہے کہ ایسا کم بولیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تھوڑی سی بات کو زیادہ کر کے دکھائے، اس کے اجر و ثواب کو، اس کے منافع کو. پھر انشاءاللہ کل سے دعا کیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وہب لنا من لدنک انک انت الوہاب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے، صحت دے، وسعت اور برکت عطا فرمائے، اور جتنے زائد مقاصد ہیں اللہ پورا فرمائے. آپ صالحین ہیں، صالحین کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. سب لوگ اجتماعی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دین کی بھلائی بھی اور دنیا کی بھلائی بھی ہم سب لوگوں کو عطا فرمائے. اس میں صحت ہے، عافیت ہے، ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام ہدایات سے ہم سب لوگوں کو فیض یاب فرمائے اور ہدایت یاب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.